कहना चाहता हूं आप के रिकॉर्ड के लिए शायद कोई और ना कहे ये, जिस आईएसआई को आज मुर्द इल्जाम ठहराया जा रहा है, जब तारीख रकम होगी तो कहेंगे कि आईएसआई ने अमेरिका की मदद से सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में शिकस्त दे दी। फिर एक और जुमला होगा, आईएसआई ने अमेरिका की मदद से अमेरिका को शिकस्त दे दी। जनरल हमीद गुल के जुमला था कि पाकिस्तान अमेरिका की मदद से अमेरिका को शिकस्त देगा। आज वो दुरुस्त साबित हुआ। सिर्फ एक दरवेश का जुमला नहीं था, एक जर्नैल का जुमला भी था, या आईएसआई का जुमला था। और आईएसआई आज जो इंडिया हमें कहता है ना कि जी ये मुंबई अटैक तो आपने वो कश्मीर में ये कर दिया, वो भाई नहीं, हम कीड़े मकोड़े नहीं मारते। हम जब ऑपरेशन करते हैं हमारे मुल्क के आईएसआई के जवान, तो वो बड़ी बड़ी सुपर पावर्स को रोंद के चले जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आती कि यार हमारे साथ हो क्या गया है। और कल 15 अगस्त को जनरल हमीद गुल की बरसी थी, 15 अगस्त को हिंदुस्तान का यौम आज़ादी था, और 15 अगस्त को हिंदुस्तान के यौम आज़ादी के मौके पर हिंदुस्तान ने अपना जश्न आज़ादी नहीं मनाया, बल्कि सफ़े मातम बिछी हुई थी वहाँ पर कि जनाब ये बात तो कहीं सच होने लग गई है कि निकल के सहरा से जिसने रोमा की सल्तनत को उलट दिया था, सुना है ये कुत्सियों से मैंने वो शेर फिर होशियार होगा। ये शेर कहीं होशियार तो नहीं हो गया। आज गौरव आर्या की माँ मर गई होगी, आज मोदी जी दोबारा साड़ियाँ लेने वालों को तलाश कर रहा होगा, आज फिर पूछा जा रहा होगा कि जनाब पश्तो में मुझे क्यों निकाला को क्या कहते हैं। आई स्टिल रिमेंबर, मैं जनरल साहब के जनाजे में जब था तो मैंने उनके बच्चों को रोते हुए तो देखा था, लेकिन उससे ज़्यादा मैंने वो लंबी लंबी दाढ़ी वालों को रोते हुए देखा था कि आज हम भी यतीम हो गए हैं। अल्लाह को पामर दिए, मोमिन पे भरोसा, इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। वो तो खुश होते हैं कि तुम्हारा कोई हौली हेलीकॉप्टर आए, हम लोगों से कोई बेच छेच के कोई सामान ख़रीदना शुरू करें। जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं मुजाहिद इस्लाम एक्स DG ISI जनरल हमीद गुल की कब्र पे, जिनकी कही हुई बात आज सच साबित हुई। इसके बारे में मैं शहीर से बात करता हूँ। शहीर भाई क्या कहते हैं? फटे हुए कपड़े, पेबंद लगे हुए और चपलियाँ घिसी हुई, और तरबूजे खा रहे हैं अमेरिकन जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनके बाहर बैठ के। और जब हैरत होती है ये सारा मंजर देख के कि अल्लाह जब काम लेने पे आता है तो बड़ी से बड़ी सुपर पावर को रोंद के चला जाता है। और फिर आप ये देखें कि रूस की फ़ौज और अमेरिकी फ़ौज जब अफ़गानिस्तान छोड़ रही थी तो वो कह रहे थे यार तुम्हारे कौन से ऐसे हथियार का नाम है अल्लाह अकबर जो तुम बार बार बोलते हो और हमारे फ़ौजी मरना शुरू हो जाते हैं। उन्होंने कहा इसका मुराद है कि अल्लाह सबसे बड़ा है। कहते हैं हम तुम्हारे मज़हब को नहीं जानते, लेकिन ये ज़रूर जानते हैं कि हमें अगर किसी चीज़ ने शिकस्त दी है तो वो इस अल्लाह अकबर की सदा ने दी है जो हमारे ऊपर लर्ज़ा तारी कर देती थी। तो आज ये साबित होगा कि कल भी अल्लाह अकबर था, आज भी अल्लाह अकबर है और आइंदा भी अल्लाह अकबर रहेगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी मर्दे हुर मर्दे दरवेश कोई जुमला वैसे नहीं बोला करता। जनरल हमीद गुल के जुमला था कि पाकिस्तान अमेरिका की मदद से अमेरिका को शिकस्त देगा। आज वो दुरुस्त साबित हुआ। सिर्फ एक दरवेश का जुमला नहीं था, एक जर्नैल का जुमला भी था, या आईएसआई का जुमला था। और आईएसआई आज जो इंडिया हमें कहता है ना कि जी ये मुंबई अटैक तो आपने वो कश्मीर में ये कर दिया, वो भाई नहीं, हम कीड़े मकोड़े नहीं मारते। हम जब ऑपरेशन करते हैं हमारे मुल्क के आईएसआई के जवान, तो वो बड़ी बड़ी सुपर पावर्स को रोंद के चले जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आती कि यार हमारे साथ हो क्या गया है। ये तो हमें कहते थे हम तुम्हारे साथ बैठे हुए हैं, खाना हमारे साथ खाते थे, उठते हमारे साथ थे, बैठते हमारे साथ थे, हमारे साथ हो क्या गया। हम इन्हें बेवकूफ़ बनाना चाहते थे तो हम बेवकूफ़ बनाए। अल्लाह ताला सलामत रखे, अल्लाह ताला इन मुजाहिदों को आबाद रखे। हम हमेशा से पाकिस्तानी कौम कहती है इनके साथ खड़े रहेंगे। और सलाम पेश करते हैं जनरल हमीद गुल रहमतुल्लाह अलैह को, और आविश कि मैं वर्दी में होता तो इनको मैं सलूट भी पेश करता है। जनरल हमीद गुल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मौरिख लिखता है पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद से रूस को शिकस्त दी, लेकिन मैं शायद ज़िंदा रहूं या ना रहूं, लेकिन तुम लोग गवाह रहना कि मौरिख ये लिखने पे मजबूर हो जाएगा
کہ پاکستان نے امریکہ کی مدد سے امریکہ کو شکست دی. کندھار کے نامعلوم قبرستان کے کسی گمنام قبر پہ جا کے بتاؤ ملا عمر کو کہ امیر المومنین تمہارے سپاہی جیت گئے ہیں. ملا عبد الغنی بردر، میں جب کراچی میں تھا نا 14 اگست پچھلے سال میں نے ادھر منائی، تو ملا عبد الغنی بردر کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ یار یہ وہ سڑک ہے جہاں اسے داڑھی سے نوچ کے گھسیٹ کے امریکہ کے حوالے کیا گیا تھا. میں نے کہا مجھے نہ بتاؤ یار، مجھے بتاؤ آپ کیا ہے. کہتے ہیں اب تو امریکہ اس کے گٹوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ ملا صاحب خدا کا واسطے مذاکرات کر لو. میں نے کہا اب سمجھ آئی. اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. وہ تو خوش ہوتے ہیں کہ تمہارا کوئی ہیلی کاپٹر آئے، ہم لوگوں سے کوئی بیچ چھیچ کے کوئی سامان خریدنا شروع کریں. آج میری آنکھوں میں نم ہو چکی تھی جب میں دیکھ رہا تھا کہ وہ فتح کی آیات سنا رہے تھے وہاں بیٹھ کے اپنے دفاتر میں. بڑے بڑے گورنرز کے آفیسز، بڑے بڑے صدر مملکت کے دفاتر، ان کے آرمی چیف کے دفاتر فتح کر لیے گئے تھے. اور مجھے یاد آیا آج سے 4 سال پہلے میں نے تمام گورنمنٹ کے نمائندوں کے سامنے ایک بات پہنچائی تھی KPK سے کہ اشرف غنی صاحب، میں کہتا ہوں کہ افغانی ہمارے بھائی ہیں، اور میں لرو بر یوا افغان پہ نہیں، لرو بر پہ ضرور بلیو کرتا ہوں، لیکن لرو بر یوا مسلمان، کہ ادھر بھی مسلمان ہیں اور یہاں بھی مسلمان ہیں اور ہم بھائی ہیں. لیکن جو آپ ہر دوسرے دن ادھر آ کے ٹانگ اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، ڈرے اس دن سے جس دن ہم نے افغان مجاہدین کی حمایت کا اعلان کر دیا. پھر نہ آپ نے رہنا ہے، نہ آپ کی حکومت نے رہنا ہے، نہ آپ کو پالنے والے امریکہ نے رہنا ہے. اور یہی ہوا کہ امریکہ جب اس بیس کو چھوڑ کے افغانستان سے فرار ہو رہا تھا تو وہ بھارت نامی ایک بیوہ کو بھی وہاں پر چھوڑ کے جا گیا تھا. اور کل 15 اگست کو جنرل حمید گل کی برسی تھی. 15 اگست کو ہندوستان کا یوم آزادی تھا، اور 15 اگست کو ہندوستان کے یوم آزادی کے موقع پر ہندوستان نے اپنا جشن آزادی نہیں منایا بلکہ صف ماتم بچھی ہوئی تھی وہاں پر کہ جناب یہ بات تو کہیں سچ ہونے لگ گئی ہے کہ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. یہ شیر کہیں ہوشیار تو نہیں ہو گیا. آج گورو آریہ کی ماں مر گئی ہوگی، آج مودی جی دوبارہ ساڑیاں لینے والوں کو تلاش کر رہا ہوگا، آج پھر پوچھا جا رہا ہوگا کہ جناب پشتوں میں مجھے کیوں نکالا کو کیا کہتے ہیں. تو اشرف غنی صاحب، آپ کی اس طرح کی حرکتیں، آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ قدرت کا قانون ہے کہ غیروں کے اغیار کے ٹاؤٹ، انگریزوں کے کتے نہلانے والے، ان کے بوٹ پالش کرنے والے زیادہ دیر تک نہیں رہتے. فتح الٹیمیٹلی حق کی ہوتی ہے. آئی اسٹل ریممبر، میں جنرل صاحب کے جنازے میں جب تھا تو میں نے ان کے بچوں کو روتے ہوئے تو دیکھا تھا، لیکن اس سے زیادہ میں نے وہ لمبی لمبی داڑھی والوں کو روتے ہوئے دیکھا تھا کہ آج ہم بھی یتیم ہو گئے ہیں. تو یہ لوگ، یہ نظریاتی لوگ، یہ 1-2 شخصیات کے صرف والد نہیں ہوتے، یہ پورے نظریاتی لوگوں کے روحانی استاد کا درجہ رکھتے ہیں. یہی وجہ ہے جو ہم لوگ یہاں پر آتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب ہماری داڑھی مونچھ بھی نہیں آئی تھی، ہم اس وقت جنرل صاحب کے پاس جایا کرتے تھے. اور بھی تو کئی لوگ تھے، اور بھی تو پیپل ور ایٹ دا ہیلم آف افیئرس، لیکن ان کے پاس جانے کو مجھے ابھی بھی یاد ہے. امریکن ایمبیسی کی طرف ایک مارچ کیا تھا ہم نے، فرسٹ ایئر میں تھا، گستاخانہ خاکوں کے خلاف. تو جو گاڑی ہمارے پاس بھیجی گئی تھی وہ جنرل حمید گل نے بھیجی تھی، اور اس پہ کھڑے ہو کے ہم نے خطاب شتاب کیا تھا. مطلب ایک 16-17 سال کے بچے کو بھی وہ انکریج کیا کرتے تھے کہ یار تمہیں وہ حریت پسند ہونا چاہیے، تمہیں وہ دبنگ آدمی ہونا چاہیے، تمہیں وہ دلیر ہونا چاہیے، تمہیں بوٹ پالشیاں نہیں ہونا چاہیے انگریزوں کا. تمہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یار مجھے آج دیکھیں، کل پرسوں 10 محرم ہے، واقعہ کربلا سے لے کے آج تک مجھے اگر ایک سبق ملا تو وہ یہی ملا کہ وقتی طور پہ بظاہر فتح لوگ کسی کی بھی قرار دے دیں، لیکن مورخ کس کو تاریخ کی کتابوں میں زندہ رکھتا ہے، دس از وٹ میٹرز. اور مورخ نے حمید گل کو زندہ رکھا، مورخ نے عمر مجاہد کو زندہ رکھا. اور یاد رکھیں، ایوری ایکشن ہیز اے ریئیکشن، ایوری فالس نیریٹو ہیز اے کاؤنٹر نیریٹو. جب فرعون آیا تھا تو حضرت موسیٰ آئے تھے، جب ابرہا کے لشکر آئے تھے تو پھر ابابیلوں کو بھی بھیجا گیا تھا، جب مرحب آیا تھا نا تو پھر حیدر کرار کو بھی بھیجا گیا تھا، جب مسیلمہ کذاب آیا تھا تو پھر صدیق اکبر کو بھی بھیجا گیا تھا، جب راجپال آیا تھا تو علم الدین بھی آیا تھا.
یاد رکھیں پھر جب امریکہ آیا تھا تو ملا عمر بھی آیا تھا. ایوری فالس نیریٹو ہیز اے کاؤنٹر نیریٹو, ایوری ایکشن ہیز اے ریئیکشن. اور یہ یاد رکھیں, میں اپنے پاکستانی قوم سے بھی کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو پہچانو کہ اشرف غنی بھاگا افغانستان سے, امریکہ بھاگا ہے افغانستان سے, یہاں پر کچھ لنڈے کے لبرل ایسے موجود ہیں جن کی ماں مری ہوئی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے اکاؤنٹس چیک کروائے جائیں, کیا فارن فنڈنگ تو نہیں ہو رہی. وہ جو یہاں ننگا ناچ نچانا چاہتے تھے, جو پاکستان کو ایک سیکولر لبرل سٹیٹ بنانا چاہتے تھے, ان کو موت کیوں پڑی ہوئی ہے پڑوسی ملک میں؟ جب یہ بتائیں, انڈیا بھی بہت چیخ رہا ہے اس پہ, انڈیا کی چیخیں نکل رہی ہیں, تو اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ انڈیا کی انویسٹمنٹ تھی. انڈیا افغانستان کی سرزمین کو استعمال کر کے پاکستان کے خلاف سازشیں کرتا تھا. اور پھر صرف انڈیا نہیں, اسرائیل نے حد الوسع کوشش کی انڈیا کو سپورٹ کرنے کی. تمام ویسٹرنائز کنٹریز نے اپنی حد الوسع کوشش کی, کیونکہ پاکستان ایک ایسی جگہ پر بنا ہے. اور پھر اس کو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان واحد ریاست ہے مسلمانوں کی جو اسلام کے نام پہ بنی, اور پھر واحد ریاست ہے جو نیوکلیئر پاور ہے. تو سب کبھی یہاں سنی شیعہ فساد ڈالنے کی کوشش کی گئی انڈیا کی جانب سے تھرو افغانستان, کبھی یہاں پر وہ پشتون پنجابی والی وہ فضا قائم کرنے کی کوشش کی گئی. پھر آپ کو یاد ہوگا 2002-2001 میں موبائل انٹروڈیوس ہوا تو سب سے زیادہ لطیفے جو فارورڈ کیے جاتے تھے وہ پٹھانوں پہ بنائے جاتے تھے. کیوں بنائے جاتے تھے آج تک کسی نے یہ نہیں دیکھا. کیونکہ یہ وہی پٹھان ہے جن لوگوں نے 1948 میں آپ کے کیا کہتے ہیں کشمیر کو فتح کر کے آپ کو دیا. یہ وہی پٹھان ہے جن لوگوں نے جب روس گھسا تھا افغانستان میں تو وہ اس وقت خود کو سپر پاور کہتا تھا, اور اس کے غرور کو خاک میں ملا کے ازبکستان, تاجکستان, کرغزستان, قزاقستان, ان سب کا ستیہ ناش کر کے ان کو کئی ملکوں میں تقسیم کیا سپر پاور کو. اور میں 3 دن پہلے ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا, انڈیا کا چینل ہے ANI, اس نے افغان طالبان کے ایک نمائندے کو جو ہے وہ کیا بلایا اور کہا کہ جناب ہمیں ہماری عوام کہہ رہی ہے کہ آپ اپنی ایئر فورس بھیجیں افغانستان میں افغان طالبان کی حمایت کے لیے, تو ہم کیا کریں؟ اس طالبان کمانڈر نے بڑا زبردست جواب دیا, اللہ کا اس طرح ہے کہ امریکہ بھی آئی تھی, انڈیا بھی آئی, وہ روس بھی آئی تھی, تم بھی آ جاؤ. تو انڈیا دوبارہ چائے پینا چاہتا ہے, اور اس بار ہم چائے نہیں پلائیں گے, ہم کھانا کھلائیں گے انشاءاللہ. آج جنرل صاحب کی قبر کو بھی سکون ملا ہوگا. 15 اگست جنرل صاحب کا یوم وفات, 15 اگست ہندوستان کا یوم آزادی, اور 15 اگست ہندوستان کے یوم آزادی پہ ہندوستان جشن آزادی نہیں منا رہا تھا, ہندوستان پیٹ رہا تھا. صف ماتم بچھی ہوئی تھی کہ جناب نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا, سنا ہی ہے قدسیوں سے میں نے وہ شعر, پھر ہوشیار ہوگا. ماں مر گئی تھی گورا واریا کی, ماں مر گئی تھی مودی کی, اور ماں مر گئی تھی ان تمام سرخوں کی جو ادھر بیٹھ کے میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگاتے تھے کہ یار یہ پھر نہ شروع ہو جائیں ادھر.